یا اللہ آج ٹرمپ بیان دے دے کہ لاک ڈاؤن ختم, یہ بدبخت سب لاک ڈاؤن ختم کر دیں گے. پاکستان میں طرح طرح کے مولانا پائے جاتے ہیں. کوئی یہودیوں کو کوستا ہے, کسی کو چین اور پاکستان کی یاری پیاری ہے, اور کوئی مولانا چین میں مسلمانوں کے حالات دیکھ کر ان کے لیے اللہ سے قیامت کی دعا کرتا ہے. چاہنا تے عذاب آیا بیا نا, یا اللہ انہاں تے اور نازل کر, انہاں تے یاراں تے بھی نازل کر, ہاں انہاں تے جڑے خصوصی یار ہیں انہاں تے بھی نازل کر. قیامت گزر گئی مسلمانہ چاہنا تے 20 لاکھ قید وچ, کیوں جی ایڈا وڈا ہنڈا کافر وہ کی سمجھدا رب دے وجود نو بھی نہیں مندے. ہن کرو نا علاج, کہنے کہ اللہ علاج, یہ تو اس نے ایک جھلک دکھائی ہے, تمہاری کیا حیثیت ہے, وہ تو ایک ایسے کر دے تو تم ایسے ہو جاؤ, ایسے کر دے تو ایسے ہو جاؤ. ان کے یار جو بڑے جی ترقی ہوئی تھی, بلاؤ نا ان ترقی, کھڑا کھڑا بندہ بڑا گھوم دن رات انہاں دے خلاف بد دعا منگ, یا اللہ انہاں تے اور عذاب نازل کر. ایڈے جناب تھے ہوتے نا مسجداں وچ جناب جھنڈے اپنے لا دیتے. چائنا وچ مسجداں چائنا دے جھنڈے لگے ہوئے, کیوں جی, کہتے جی ساڑی ملکیت ہے, اللہ کا گھر نہیں ہے. قرآن چھاپنے کی اجازت نہیں ہے جناب. وہاں جو ان کے گھروں کے اندر کیمرے لگا کر کہتے ہیں کہ وہاں خنزیر کھانا پڑے گا اور شراب پینی پڑے گی, پھر چائنا میں رہنا ہو. آخر تے ہتھیار مومن دا یہی ہے نا. ہاں یا اللہ نہ تے کار نازل کر دے. پاکستانی مولاناؤں کی فہرست میں مولانا طارق جمال کا نام کافی اوپر آتا ہے. یہ جناب تو ٹی وی پر عمران خان کی موجودگی میں کہہ دیتے ہیں کہ یہ عذاب مطلب کورونا وائرس کا یہ سنکٹ کال اس لیے آیا کیونکہ پاکستان میں عورتیں چھوٹے کپڑے پہننے لگی ہیں اور ٹی وی پر ڈانس کرتی دکھتی ہیں. اب میں کیسے بات کروں کہ میرے دیش میں حیا کو کس نے تار تار کیا, میرے دیش کی بیٹیوں کو کون نچا رہا ہے, ان کے کپڑے لباس مختصر کون کروا رہا ہے, یہ کس کی گردن میں یہ گناہ ڈالوں. میں مجرم ہوں, میں نے اپنی قوم کو نہیں سمجھایا, میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں. لیکن جب مسلمان کی بیٹی بے حیائی کی طرف چل پڑے اور نوجوان بے حیائی کی طرف چل پڑے تو اللہ کی رحمت. سب سے زیادہ عذاب قوم لوط پر آیا کہ وہ بے حیائی میں ساری باؤنڈریز کراس کر گئے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے ان پر 5 عذاب بھیجے. 5 کسی قوم پہ 5 عذاب نہیں آئے, ایک ہی عذاب آتا تھا, ان پر 5 عذاب آئے. تو تیسری بات میرے نبی نے فرمائی ہے کہ حیا والے بنو, حیا والے بنو. لیکن میری نسل ہے. اب یہ بھی دیکھیے کہ پاکستان کے مولوی پاکستان کے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں. سائنس کے نام پر کچرا گیان. ہمارا ارتھ گھوم گیا نا, اب دوسری طرف ہے. ارتھ گھوم گیا, ارتھ کا ڈائریکشن دوسری طرف ہے, چاند کی طرف ہے. سورج آپ کے ملک سے دور ہو گیا ہے, کہاں دور چلا گیا ہے؟ وہ اب ہے نا دوسری ڈائریکشن میں چلا گیا کہ وہ روٹیٹ کرتا رہتا ہے, تب دوسرے ملکوں کی تو باری آنی چاہیے نا گرمیوں کے لیے. زمین روٹیٹ کر رہی ہے جی, زمین تو ساکن ہے بیٹا, زمین تو روٹیٹ کرتی ہی نہیں ہے, زمین گردش نہیں کرتی. لیکن ہمیں جغرافی میں پڑھایا جاتا ہے کہ ارتھ جو ہے وہ سورج کا چکر لگاتا ہے. یہ لاجک یہ غلط ہے بیٹا. سائنس کی یہ تھیوری جو ہے نا یہ درست نہیں ہے. اصل جو تھیوری ہے نا وہ قرآن اور حدیث والی ہے. بالکل. اور اعلیٰ حضرت جو ہمارے نا امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے یہ پروف کیا ہے کہ زمین ساکن ہے, یعنی زمین موو نہیں کرتی. ساکن کو ایک اچھا سا ورڈ انگلش کا ہوتا ہوگا ساکن کا, اسٹیٹک. ارتھ اسٹیٹک پوزیشن میں ہے, یہ موو نہیں کرتی. اور سائنس کہتی ہے کہ زمین موو کرتی ہے. اعلیٰ حضرت ہمارے امام اہل سنت نے قرآن سے ثابت کیا ہے کہ زمین موو نہیں کرتی. تو ہم نے بات کون سی ماننی ہے؟ اسلام کی, دین کی. اعلیٰ حضرت نے اسلام و دین کی بات ہی کی ہے. ٹھیک ہے بیٹا. اسکولوں میں بچوں کو جو پڑھایا جاتا ہے اور پاکستان کے مدرسوں میں جو پڑھایا جاتا ہے اس کا انتر یہاں صاف نظر آتا ہے. آگے بھی سنیے کہ ٹی وی پر آنے والے یہ دھرم گرو بچوں کو اسلام کے بہانے کیا فرضی گیان دے رہے ہیں. تو پھر ہمارا صبح کے ٹائم پہ سورج آ جاتا ہے, پھر چاند آ جاتا ہے, تو پھر یہ سرکل کیسے چلتا ہے؟ سورج اور چاند تو یہ تو موو کر ہی رہے نا. مطلب سورج تو بیٹا دیکھے سورج اپنی گول ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نا
ہے تو سورج اپنے اللہ کے حکم سے اپنا جو بھی اس کا سائیکل ہے اس کے ساتھ وہ موو کر ہی رہا ہے. تو جہاں جہاں سورج موو کر رہا ہوتا ہے وہاں پر اس کے ٹائمنگ کے ساتھ وہ چیزیں چل رہی ہوتی ہے نا. تو یہ سورج اور چاند کی جو گردش ہے, یہ سورج اور چاند کا جو آنا جانا ہے, اب سورج اور چاند کو یوں سمجھے کہ سورج غروب ہو جاتا ہے, جیسے ہمارے یہاں سے سورج غروب ہو گیا تو کہیں تو سورج طلوع ہوا نا بیٹا, جی جی سورج نظر آئے کہیں, تو یہ کہیں چاند سورج یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے وقت کے ساتھ ان کا نظام چل رہا ہوتا ہے. یہ ہے پاکستان کا سائنس کا گیان کہ چاند اور سورج اللہ کے حکم سے پرتھوی کا چکر لگاتے ہیں. سائنس کا یہ گیان رکھنے والے مولویوں میں ایک مولوی ایسے بھی ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کا سائنس اتنا انت تھا کہ انہوں نے اپنے سورج اور چاند تک بنائے تھے, لیکن انگریزوں نے اسے چرا لیا. ہماری سائنس اور فلسفے کی کتابیں ان خبیثوں نے, انگریزوں نے چوری کر کے علماء کو مسلمانوں کی بے اتفاقی اور عدم اتفاق کی بنیاد پر یہ سارا سائنس انہوں نے اندلس کی, یہ سب کچھ ہم سے چوری کی. گورے نے, گورے کے باپ جانتا ہے سائنس کو, یہ سب کچھ ہمارا تھا, یہ سارا ہی ہمارا تھا. خیر کبھی اگر موقع مل گیا تو مسلمان سائنسدانوں کے بارے میں آپ کو بتا دوں گا کہ کیا کیا ان کے کمالات تھے. آپ کے اسی سندھ کے اندر ایک مولوی تھا, اس نے اپنا سورج بھی بنایا تھا اور چاند بھی بنایا تھا, اور رات کو جس وقت سورج غروب ہو جاتا تھا تو وہ بٹن لگاتا تھا تو اس کے سورج جو ہے نا طلوع ہوتا تھا, پورے سندھ میں روشنی ہوتی تھی. ایک برباد ملک کی تقدیر ایسے ہی لوگوں کے ہاتھوں میں ہے, اور پاکستان کے وزیر عمران خان کو ایسے ہی مولاناؤں پر ناز ہے جن کے ساتھ وہ آئے دن چرچا کرتے بھی دکھتے ہیں, جن کی عقل ٹھکانے پر نہیں دکھتی.